مہنگی بجلی کے خلاف 2 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال، فیصل آباد کے تاجروں کا بھرپور حمایت کا اعلان۔ سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ نے ہڑتال کامیاب بنانے کی کال دے دی۔ گھنٹہ گھر چوک میں بھی احتجاج کا اعلان کر دیا، کہا مطالبات نہ مانے گئے تو دمادم مستقل اندر ہوگا۔ بجلی کا بل ابھی دیکھ لیں، ابھی ہمارے پاس یہاں پر بھی موجود ہے، ایک بندے کا 160 یونٹ چلا ہے اور 18,000 روپیہ اس کا بل آیا ہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ یہاں پر کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں۔ ان کو چاہیے اگر انہوں نے یہ واپس نہ لیے تو یہ 2 تاریخ کی جو ہڑتال اناؤنس کی گئی ہے تو انشاءاللہ یہاں پر تمام دوست، تمام دکاندار اس طرح مکمل تیار ہیں کہ ہم انشاءاللہ 2 تاریخ کو ہڑتال کریں۔ یہ جو بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکس کے حوالے سے جو ہم ہڑتال کر رہے ہیں، اس کے لیے ہماری مرکزی قیادت نے ہمیں آل پنجاب انجمن تاجران کی طرف سے کال ہے، تو ہم 2 تاریخ کو جو شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے اور ہمارا احتجاج پر امن ہوگا اور کوئی کسی قسم کی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی جی۔ اور ہمارا جو یہ احتجاج ہے یہ بجلی کے بلوں میں مہنگائی اور ظالمانہ ٹیکس کے خلاف ہے۔ اوور ٹیکسنگ میں بجلی بلوں کے خلاف تاجر برادری ہفتے کو مارکیٹیں بند رکھے گی۔ فیسکو حکام کے بلوں میں ایک ساتھ اور تاخیر پر تعاون کی یقین دہانی۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کی زیر صدارت اجلاس، کہا جلاؤ گراؤ کی اجازت نہیں دیں گے۔ اوور ٹیکسنگ میں ہم نے تاجر برادری کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی اس سلسلے میں کہ انہوں نے 2 ستمبر کو جو شٹر ڈاؤن اسٹرائک کی کال دی ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں تاجر برادری کو اس چیز سے آگاہی دی گئی کہ یہ جو بجلی کے بلوں میں ہوش و بار اضافہ ہوا ہے، اس کے بعد سے آپ نے جو ہڑتال کی کال دی ہے تو اس میں کسی قسم کی پرتشدد جو ہے وہ مظاہرہ وہ نہ کیا جائے اور پرامن طور پہ اگر وہ اپنی شٹر ڈاؤن کرتے ہیں تو اور انتظامیہ کے ساتھ انہوں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ بجلی کے بل اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، سپریم انجمن تاجران فیصل آباد کی 2 ستمبر کو احتجاج کی کال۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے وفد کی امین بٹ کے دفتر آمد، احتجاج میں شرکت کا اعلان۔ امین بٹ بولے، سیاستدانوں نے عوام کو IMF کا غلام بنا دیا، حکمران نے عوام کی حالت زار پر چپ ساتھ لی۔ ہم اپنے شہر کو خراب کرنا نہیں چاہتے، نظام کو خراب نہیں کرنا چاہتے، اپنے روزگار کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے کہ 8 دن میں ہمارے فیصل آباد میں کیا پورے پاکستان میں کوئی عوام کو اور غریبوں کو ریلیف دیں۔ لیکن اس کا گورنمنٹ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے کہ جب 8 دن پورے ہوئے ہیں تو انعام یہ ملا ہے کہ پتہ چلا ہے کہ کل کو بجلی مزید بڑھ رہی ہے۔ فیصل آباد میں اپنے سارے تاجر برادری کے اور دیگر تنظیموں کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کچھ نے تو پہلے سے ہی 2 تاریخ کے بارے میں فیصلہ کر لیا اور ہڑتال کا اعلان کیا، اور کچھ نے ہمارے ساتھ مل کر اس کی حمایت کا اعلان کیا۔ ہم سب دوستوں سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے، یہاں پر جن دوستوں کا میں نے ذکر کیا ہے، تو میں تاجر برادری کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ یہ کسی جماعت کے کریڈٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ مہنگائی سے ڈاکٹرز بھی سڑکوں پر آنے کو تیار، پرائیویٹ ہاسپٹلز اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس۔ بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا اعلان، عدالت جانے کا بھی انتظام۔ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ایسوسی ایشن جو ہے پنجاب میں 42 ڈسٹرکٹس ہیں، 42 برانچیں ہیں PM نے کی اور پرائیویٹ ہاسپٹل ایسوسی ایشن۔ تو ہم گورنمنٹ کو یہی مطالبہ کر رہے ہیں، ہم کنٹری میں نہیں چاہتے انریسٹ ہو، لیکن جیسے انریسٹ پھیلتا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ لوگ بل جلا رہے ہیں، وہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارا گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو فوری طور پہ اضافہ واپس لیا جائے، ورنہ یہ 42 جو پورے ڈسٹرکٹس ہیں ان میں یہ پریس کانفرنس اور احتجاج شروع ہو جائے گا۔ بجلی کے بلوں میں تو یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم مہنگی بجلی خرید رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کنزیومر کو مہنگی بجلی بیچنا پڑتی ہے۔ واسا تو ایک ادارہ کئی سالوں سے اس ملک میں کام کر رہا ہے اور کوئی ایسی نئی فیسلٹی واسا نے ہمیں نہیں دی، بلکہ جو آلریڈی فیسلٹیز دے رہا ہے، زمینی پانی ہم آلریڈی استعمال کر رہے تھے، اب اس پہ لال پمپ کا ٹیکس 6,500 روپیہ فی پمپ لگا دیا گیا ہے۔
بجلی بلوں نے انڈسٹری مالکان کو ہلا کر رکھ دیا. لارج اسکیل مینوفیکچررز اور ایکسپورٹ انڈسٹری مالکان بھی پھٹ پڑے. بولے صنعت چلے گی تو ملک ترقی کرے گا. متبادل انرجی سورس بھی اتنے مہنگے ہیں, کام چلانا مشکل ہو گیا ہے. عالمی آرڈرز متاثر ہونے کا خدشہ, فیکٹریوں کی بندش سے بے روزگاری کا طوفان آئے گا. اس وقت اف یو کمپیئر ود آپ بنگلہ دیش اور انڈیا, بنگلہ دیش میں پاکستانی روپیز کے لحاظ سے $12.5 یونٹ ہے اور انڈیا میں اس وقت $14.5 پاکستانی. اب ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, اور ایک وقت تھا جب ہماری پوری کی پوری جو انرجی ہے وہ 2-4% آف ایکسپورٹ ہوتی تھی. اب یہ آہستہ آہستہ 20% آف ایکسپورٹ ہو چکی ہے. بے لگام مہنگائی, بے روزگاری میں اضافہ, فیکٹری نے ملازمین فارغ کرنا شروع کر دیے. علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں گرین کراکری فیکٹری نے 30 ملازم بغیر نوٹس فارغ کر دیے. مہنگائی نے عوام کو کہیں کا نہیں چھوڑا. آدھی تنخواہ ڈبل خرچ سے سفید پوش کا بھرم ٹوٹ گیا. تنخواہ دار طبقہ مقروض ہو گیا. مہنگائی نے غریبوں کی چیخیں نکال دی. مہنگائی میں اضافہ, کاروبار بند, بھاری بھرکم بل, غریب خودکشیوں پر مجبور, نوبت فاقوں تک جا پہنچی. اشرافیہ کی امارات بند کرنے کا مطالبہ, تنخواہ 20,000 بل 25,000 کیسے ادا کریں. مزدوروں کی دہائی, حکام سے ریلیف کا مطالبہ. یہ قرضہ لیا انہوں نے, وہ کھا گئے, وہ مر گئی قوم. غریب آدمی ختم ہو گیا, جس کی تنخواہ 12-13 ہزار روپے ہے, وہ گھر کا کھانا کھائے گا کہ بل دے گا. پیٹرولیم مصنوعات, بجلی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ. پنجاب بار کونسل کا فیصل آباد میں اہم اجلاس. مہنگائی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال. قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ. مطالبات نہ مانے تو اگلا لائحہ عمل جارحانہ نہ ہوگا. بجلی بلوں اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف فیصل آباد کے وکلا نے عملی طور پر میدان میں آنے کا اعلان کر دیا. اسلامک لائرز موومنٹ کا 2 ستمبر کو جماعت اسلامی کے احتجاج میں شرکت کا اعلان. ادھر ٹوبہ اور شورکوٹ بار کی بھی ہڑتال, کوئی وکیل عدالتوں میں پیش نہ ہوا. صدر بار سجاد حسین نے کہا, حکومت بجلی قیمتیں بڑھانے کے بجائے عوام کو ریلیف دے. شہری تو شہری سرکاری ادارے بھی فیسکو کے زائد بلوں سے بچ نہ سکے. فیسکو فیصل آباد کو گزشتہ ماہ 17 کروڑ کا بل, اگست کا بل 24 کروڑ تک پہنچ گیا. پنجاب حکومت کا کم سے کم اجرت کا اعلان منظور نہ ہو سکا. نوٹیفیکیشن نہ جاری کیا گیا تو 1 ستمبر کو لاہور میں دھرنا دیا جائے گا. مہنگائی, بجلی, پیٹرول, سیوریج کے بلوں میں اضافے سے مزدور پریشان. کم سے کم اجرت میں اضافہ نافذ العمل کرنے کا مطالبہ. انٹر بینک میں ڈالر مزید تگڑا. پاکستانی روپے کی قدر میں کمی. ڈالر $1.35 مہنگا ہو گیا. $304.40 کا ہو گیا. موبائل فون ایکسیسریز کی قیمتوں میں اضافہ. اسمارٹ فون تو دور, فون کی ایکسیسریز خریدنا محال ہو گیا. موبائل فون ریپیئرز نے اجرت میں بھی اضافہ کر دیا. ڈیٹا کیبل 100 سے 200, چارجنگ کیبل 100 سے بڑھا کر $200 کی ہو گئی. فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نہ چینی. شہری پریشان, خالی ہاتھ لوٹنے لگے. یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لائنز میں بیٹھی خواتین نے کہا, غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو چکی. کاشتکاروں کی مشکلات کم نہ ہوئی. یوریا کھاد کی بوری $500 مہنگی, $4500 تک جا پہنچی. کسانوں کا فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ. الائڈ اسپتال میں انسولین نایاب, مریض زیر عطاب. ہسپتال میں انسولین ہے نہیں, باہر سے 2500 کی خریدنی پڑ رہی. مریضوں کی دہائی. تقریباً 3 ہفتے پہلے میں آیا تھا انسولین کے لیے, تو انہوں نے تب دن تھا منڈے کا, تو انہوں نے کہا جی ٹیوزڈے کو آ جائے گی. ٹیوزڈے کو آئے ہیں, انہوں نے کہا جی ویڈنسڈے کو آ جائے گی. ویڈنسڈے کو آئے ہیں جی, انہوں نے کہا تھرسڈے کو آ جائے گی. کرتے کرتے آج 3 ہفتے ہو گئے, انسولین نہیں مل رہی. سیکرٹری ہیلتھ علی جان کا ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ کے ساتھ فیصل آباد کے مختلف اسپتالوں کا دورہ. انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نصرت علی خان ہسپتال اور جنرل اسپتال صبر آباد کا دورہ. مریضوں کی عیادت کی شکایات بھی سنی.
محکمہ ایکسائز کی ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائیاں کینال روڈ سرگودا روڈ سمیت مختلف شاہراہوں پر ناکہ بندی ڈیفالٹرز گاڑیوں سے گزشتہ سالوں کے واجبات کی ریکوری اور جرمانے عائد کیے گئے چنیوٹ میں 9ویں جماعت میں اچھی کارکردگی نہ دکھانے والے 40 اسکولوں کے اساتذہ کو شو کاز نوٹسز جاری اسکول ہیڈز کی ایکسپلینیشن کر لی گئی سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر ظفر اقبال طاہر نے کہا اچھی کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کو تعریفی سرٹیفکیٹس ملیں گے جنگ کے سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم محکمہ تعلیم نے پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولوں میں داخلہ ٹارگٹ 4 ستمبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی تمام اسکول سربراہان سرٹیفکیٹ طلب ٹارگٹس پورا نہ کرنے پر محکمانہ کارروائی ہوگی تعلیمی اداروں کی مس کمیونیکیشن ایچ ای سی کی 4 سالہ بی ایس پروگرام شروع کیا محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے تاحال بی ایس کی ڈگری کو پروموشن پالیسی کا حصہ نہ بنایا ایجوکیٹر 16 سالہ تعلیم ہونے کے باوجود محکمہ ترقیوں سے محروم جنگ میں کاشتکاروں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اقدامات کاٹن پھٹی کی قیمت 9,000 تک فراہم سے کاشتکاروں کے مسائل میں کمی آئے گی محکمہ زراعت نے جننگ فیکٹریوں میں ہونے والے سودوں کا جائزہ لینے کے لیے کاٹن انسپیکٹرز کو خصوصی ہدایات جاری کر دی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فیصل آباد کے زیر اہتمام میرے مستقبل کا خواب کے موضوع پر ڈرائنگ کا مقابلہ طلباء نے استاد جج اور کسان کے شعبے کو فوکس کرتے ہوئے ڈرائنگ پیش کی ڈی او لٹریسی نوید الحق نے انعامات بھی تقسیم کیے